السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے زینہ اردو درجہ سوم کا سبق نمبر 10 مفکر پاکستان۔ مفکر پاکستان علامہ محمد ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا اور عملی طور پر سیاست میں حصہ لے کر مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور یہ خطہ سرزمین جو ہے وہ حاصل ہوا۔ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنا سبق مفکر پاکستان۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد اور والدہ دیندار اور نیک صفت انسان تھے۔ آپ نے ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ یہاں آپ کو مولوی میر حسن جیسے عظیم استاد ملے۔ ایف اے کرنے کے بعد آپ نے لاہور میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ مروجہ تعلیم کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں تدریسی فرائض ادا کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی تکمیل کے لیے آپ 1905 میں یورپ روانہ ہو گئے اور 3 سال بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آئے۔ 1908 میں وطن واپس آ کر لاہور میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت شروع کر دی۔ آپ کا اصل میدان شاعری تھا، جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھیں، کیونکہ آپ کی شاعری میں بے حد تاثیر پیدا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی سال مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے میں تاریخی خطبہ دیا اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ اس لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو ذہنی طور پر حصول آزادی کے لیے تیار کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا، بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مفید مشورے بھی دیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک باوضو ہو کر سنتے تھے۔ آپ کے خیال میں سچے مسلمان کی زندگی کا اولین مقصد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ آپ سمجھتے تھے کہ بچے ہی قوم کا مستقبل ہیں۔ آخرکار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال شاعری اور پاکستان بنانے کے لیے کی جانے والی انتھک کوششوں کا اختتام 21 اپریل 1938 کو ہوا، جب آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش تو کر دیا تھا، مگر وہ پاکستان کو حقیقت بنتے نہ دیکھ سکے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر واقع ہے۔ یہاں ہم نے سبق میں پڑھا مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بارے میں۔ آپ بہت ذہین اور فطین تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو جو ہے وہ شاعری سے لگاؤ تھا۔ آپ کی مشہور زمانہ نظم یا دعا ہم جو ہمارے اسکولوں کے اندر جو پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری، یہ آپ ہی کی تخلیق ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نظم اپنے طالب علمی کے زمانہ میں لکھی۔ میر حسن جیسے عظیم استاد محترم کے زیر سایہ آپ نے تعلیم حاصل کی اور نکھر کر آپ کی جو ہے صلاحیتیں سامنے آئیں۔ آپ دل و جان سے مسلمانوں کے جو ہے وہ درد رکھنے والے انسان تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کی شاعری میں بہت تاثیر اور تاثر ہے۔ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو ان کے ماضی کی یاد دلائی اور کھوئی ہوئی عظمت کی یاد دلائی، اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام، عظمت، رفت، شان و شوکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چل کر حاصل کر سکتے ہیں، اور دین اسلام کی جو ہے وہ سنہرے اصولوں پر کو جو ہے عمل کر کے وہ دنیا میں بھی عظمت اور فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا مفکر پاکستان سبق جو ہم نے پڑھا۔
اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کی طرف، کیونکہ نثر کے اندر کچھ مشکل الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صفت خوبی، مروجہ جو رائج یا جاری ہو، بیدار کرنا جگانا، عظیم قوت بڑی طاقت، منعقد ہونا قائم ہونا اکٹھا ہونا، حصول آزادی آزادی کو حاصل کرنا، اختتام ختم ہونا، خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔